السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. یہ حدیث نمبر 126 ان سمی مولا ابی بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن حشام عن ابی صالح السمان عن ابي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات الأولى والنعيم المقيم. فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم يتصدقون ولا نتصدق يطقون ولا نطق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تصبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي فحدثت بعد أهلي بهذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبح الله 33 وتكبر الله 33 وتحمد الله 33. فرجعت إلى أبي صالح وذكرت له ذلك وقال قل الله أكبر سبحان الله الحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن حشام ان کا غلام ہے سمی. ابو صالح سمان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مہاجروں میں سے فقراء اور غریب جو صحابی تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالدار لوگ بلند درجوں پر اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے سرفراز ہوئے. آپ نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں, وہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں, وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور ہم صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے, وہ غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں ایسی چیز تمہیں سکھلا دوں کہ اس کے ذریعے تم ان لوگوں سے جا ملو جو تم سے سبقت لے گئے اور تم اپنے بعد آنے والوں سے سبقت لے جاؤ اور تم سے کوئی بلند درجہ نہ پا سکے مگر وہی جو ویسے ہی عمل کرے جو تم نے کیا. انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ, ضرور بتائیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, اللہ اکبر اور الحمدللہ کہہ لیا کرو. ابو صالح بیان کرتے ہیں کہ مہاجر فقراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس لوٹ کر آئے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مالدار بھائیوں نے یہ بات سن لی ہے, وہ بھی اسی طرح کرنے لگے ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. تو سمی کہتے ہیں میں نے یہ حدیث اپنے خاندان کے ایک شخص کے سامنے بیان کی. اس نے کہا تجھے وہم ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم 33 بار سبحان اللہ کہو, 33 بار اللہ اکبر کہو, 33 بار الحمدللہ کہو. میں ابو صالح کے پاس واپس لوٹا اور اس کے پاس اس کا تذکرہ کیا. انہوں نے کہا اللہ اکبر سبحان اللہ اور الحمدللہ کہو یہاں تک کہ ان تمام کلمات کی تعداد 33 ہو جائے. وہ مشکل الفاظ ہیں. اہل الدثور مالدار دولت مند, الدرجات الاولیٰ بلند درجات, النعیم المقیم ہمیشہ رہنے والی نعمتیں, یصلون کما نصلی وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں, یصومون کما نصوم وہ روزہ رکھتے ہیں جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں,
یتصدقون وہ صدقہ دیتے ہیں، لا نتصدق ہم صدقہ نہیں دیتے، یعتقون وہ غلام آزاد کرتے ہیں، لا نعتق ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے، افلا اعلمکم کیا میں تمہیں نہ سکھاؤں، تدرکون بہ کہ تم اس کے ذریعے پالو، من سبقکم تو تم سے سبقت لے گئے، تسبقون تم سبقت لے جاؤ گے، الا من صنع مگر جس نے یہ کیا، مثل ما صنعتم جس طرح تم نے کیا، تسبحون تم سبحان اللہ کہو، تکبرون تم اللہ اکبر کہو، تحمدون تم الحمدللہ کہو، سمع اخواننا ہمارے بھائیوں نے سن لیا، ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اس حدیث میں وہ صحابہ کہ جو غریب تھے، مسکین تھے، ان کے دل میں ایک خلش پیدا ہوئی کہ جو مالدار صحابہ ہیں ان نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گئے ہیں اور ہم نیکیوں میں ان سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ ان کی یہ سوچ بالکل اس طرح تھی کہ جس طرح آج کے اس دور میں لوگوں کی سوچ مالدار لوگوں کو دیکھ کر یہ ہے کہ لوگ اپنے مال اور اپنی دولت میں آگے نکل گئے اور ہم مال اور دولت میں پیچھے، لیکن ان کی سوچ اس حساب سے نہیں تھی کہ وہ مال اور دولت میں ہم سے آگے، ان کی فکر یہ تھی کہ یہ عمل میں ہم سے آگے نکل گئے۔ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا بھی وہ کیسے، وہ مالدار لوگ تم سے آگے کیسے نکل گئے؟ تو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بات برابر ہو گئی، وہ روزے رکھتے ہیں بھی روزے رکھتے ہیں، یہ بات بھی برابر ہو گئی، لیکن کچھ چیزوں میں وہ ہم سے آگے ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ ان کے پاس مال ہے تو وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس تو مال نہیں، ہم تو مسکین ہیں، تو مال خرچ کرنے کا اجر وہ لے رہے ہیں اور ہم اس اجر سے محروم ہیں۔ اور دوسری بات کہ یہ غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم تو خود مفلسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم کسی غلام کو کیسے آزاد کروا سکتے ہیں؟ تو مالدار بندے کے پاس زیادہ چانس ہے نیکیاں زیادہ اکٹھی کرنے کی، اور وہ اپنے اس چانس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہمارے پاس یہ نیکیاں نہیں ہیں۔ باقی تمام نیکیوں میں ہم برابر ہیں، لیکن مالدار لوگ اپنے مال کے ذریعے جو نیکیاں اکٹھی کر رہے ہیں، ہم وہ نیکیاں اکٹھی کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ہمارے پاس مال ہی نہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک نسخہ دیا اور فرمایا تمہیں میں ایک ایسا نسخہ دیتا ہوں کہ تم اگر وہ کر لو تو تم ان سے آگے نکل جاؤ گے، اور یہ عمل اتنا عظیم ہے کہ کوئی بھی تمہاری برابری نہیں کر سکے گا، الا کہ جو کوئی یہی عمل کرنے لگ جائے تم جیسا تو وہ تمہیں پا لے گا، ورنہ باقی کوئی جتنی بھی نیکیاں کر لے تو وہ تمہیں نہیں پا سکے گا، تمہاری نیکیاں سب سے آگے نکل جائیں گی اگر یہ ایک عمل کرے۔ اب دیکھا جائے ایک بتانے سے پہلے دل میں یہ خیال آئے گا کہ پتہ نہیں کتنا بڑا وہ عمل ہوگا اور کتنی اس میں محنت کرنی پڑے گی کہ جو انسان کو اس درجے پر پہنچا دے کہ کوئی اور نیکیاں کرنے والا اس کو پا ہی نہیں سکتا، تو پتہ نہیں کتنا بڑا وہ عمل ہوگا۔ لیکن جب جواب ملا اور آپ نے وہ نیکی بتائی تو وہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس چھوٹے سے عمل کا اجر بہت بڑا بیان کر دیا آپ نے۔ اب وہ چھوٹا سا عمل جیسے آپ نے حدیث کا ترجمہ سن لیا کہ آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد تم نے 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھنا ہے، 33 بار تم یہ پڑھ لو، اس طرح ہر عدد 33 بار ہو جائے گا، تو یہ ٹوٹل 99 عدد بنتے ہیں، 99 عدد بنتے ہیں۔ تو آپ نے اس کا جو اجر بتایا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ مالدار لوگ اپنا مال خرچ کر کے، صدقے کر کے، اور اسی طرح غلاموں کو خرید کے آزاد کر کے وہ اجر نہیں پائیں گے جو صرف یہ 33 بار یہ پڑھ کے تم اجر پا لو گے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ اب یہ بڑی تعجب والی بات ہے، یہ 2 منٹ کا عمل ہے، صرف 2 منٹ کا۔ آپ اگر کچھ زیادہ آہستہ پڑھے تو 3 منٹ کا یہ عمل ہے،
آپ 3 منٹ کا یہ عمل کر کے اتنا بڑا اجر آپ پا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ جو بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے وہ بات بالکل درست ہے، وہ سچ ہے۔ اب یہ اتنی سی نیکی اگر انسان اختیار کر لے اور اس پر ہمیشگی کر لے اور باقاعدگی اس پر اختیار کر لے تو انشاءاللہ یہ عظیم ترین اجر اس کو ملے گا۔ اصل میں یہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔ جیسے اس کے اگر الگ الگ اس پر بات کریں تو وہ ٹائم چاہیے کہ یہ تو وہ تسبیحات ہیں کہ جنہیں الگ الگ بھی اگر آپ کرتے ہیں، سبحان اللہ کا الگ سے ورد کرنا، الحمدللہ کا الگ سے ورد کرنا، اللہ اکبر کا الگ سے ورد کرنا، یہ اللہ کے ترازو کو بھر دیتا ہے، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو اجر سے بھر دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تسبیح ہے، بہت بڑا عمل ہے یہ، اگرچہ منٹ تھوڑے ہیں لیکن اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ میں اس پر بات کروں گا کہ یہ تسبیح کرنے میں ہمارے کچھ لوگ کیسے سستی بھی کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں وہ اس میں کچھ غلطیاں کرتے ہیں، اگر وہ یہ چیز نہ کریں تو وہ اس عظیم اجر کو پا لیں۔ تو خیر ابھی ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں، تو صحابہ نے وہ مہاجر اور مسکین صحابہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ اب جب ان مالدار صحابہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے کوئی ایک خاص ایسا وظیفہ بتایا ہے جو بندے کو نیکی میں بہت آگے لے جاتا ہے، تو انہوں نے بھی وہ سیکھ لیا اور انہوں نے بھی وہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں سبحان اللہ کیسے وہ عظیم لوگ ہیں، وہ مہاجر اور مسکین صحابہ پھر بھاگے چلے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب کیا ہوا، کہنے لگے اللہ کے نبی وہ عمل جو آپ نے ہمیں بتایا تھا وہ بھی کرنے لگ گئے ہیں، تو پھر اب تو نیکیوں میں پھر وہ سبقت لے گئے، پھر وہ آگے نکل گئے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، تو پھر یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے وہ اپنا فضل عطا کر دے۔ اب یہاں ذرا صحابہ کی ایک سوچ کی ذرا آپ دیکھیں، انہیں کس بات کی فکر ہے کہ وہ نیکیوں میں آگے نکل گئے۔ ان کی جو حرص ہے، جو لالچ ہے اور جو فکر ہے وہ یہ کہ نیکیوں میں کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے، ہم ایک دوسرے سے نیکیوں میں کیسے سبقت لے جا سکتے ہیں، ہم اپنے نیکیوں میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں، ہم اپنی نیکیوں کو کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ بات صحابہ کی ظاہر کرتی ہے کہ ان کے اندر نیکیوں کے لیے بہت زیادہ حرص ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس حدیث میں ایک دو مسئلے اور سمجھنے والے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ کہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو، تو ایک صحابی نے کہا ایسے نہیں پڑھو، ایسے پڑھو، پہلے 33 بار سبحان اللہ پڑھو، پھر 33 بار الحمدللہ پڑھو، پھر 33 بار اللہ اکبر پڑھو۔ پھر وہ ایک دوسرے کے پاس آئے تو انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے تم اس طرح پڑھو، 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ اب یہ سمجھ لیں یہ تسبیح دو طرح ہو سکتی ہے، ایک یعنی ایک ہی دانے پر تینوں تسبیحات کو آپ پڑھ لیں۔ سبحان دیکھیں آپ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، ہے تو تین لیکن ایک دفعہ میں نے پڑھا ہے، اس تسبیح کو میں نے ایک بار پڑھا ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 2 دفعہ ہو گئی، لیکن عدد کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر 3 ہو گئے، اور ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک طریقہ یہ ہے، اس طرح آپ 33 بار گن لیں آپ، اور یہ ٹوٹل 99 ہو جائے گا۔ ٹوٹل کتنا ہو جائے گا؟ 99 ہو جائے گا، 99 جس کو آپ بولتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور ایک طریقہ یہ کہ پہلے سبحان اللہ 33 بار گن لیں آپ، ٹھیک ہے نا، پہلے 33 بار سبحان اللہ گن لیں، اس کے بعد 33 بار الحمدللہ گن لیں، اس کے بعد 33 بار آپ اللہ اکبر گن لیں۔ تو یہ 2 طریقے ہیں اس تسبیح کو کرنے کے۔ پھر اس تسبیح کے فضائل میں ایک اور بات بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ 99 کا عدد ہوا اور آخر میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پڑھ لو تو یہ ٹوٹل 100 ہو جائے گا. تو فرمایا جو یہ کر لے ہر نماز کے بعد اس کے گناہ اور سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا. تو آپ دیکھیں یہ کتنی عظیم تسبیح ہے, اس کے فوائد کتنے ہیں. اس میں اب کچھ کوتاہیاں, ایک تو یہ کہ ہمارے لوگ جو ہی نماز ختم ہوتی ہے بھاگنے کی کرتے ہیں اور بیٹھ کر یہ تسبیح نہیں کرتے. یہ ہمارے لوگوں کی غفلت ہے, یہ سستی ہے. آپ کبھی کسی بندے کو ملتی ہوئی دولت چھوڑ کے جاتے ہوئے دیکھیں گے آپ کہ کہیں سے کوئی دولت مل رہی ہو, مال مل رہا ہو, مال تقسیم ہو رہا ہو, تو بندہ کبھی بھی وہاں سے جلدی نہیں بھاگے گا. اور جہاں سے یہ عظیم نیکیاں مل رہی ہوں اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اصل میں پتہ نہیں ہے, بے وقوف ہے, دماغ معاف ہے, دماغ کے اوپر شیطان نے جادو کیا ہوا ہے, اس لیے اسے اس بات کا احساس نہیں ہے. ادھر سلام پھیرا امام نے, ادھر جناب دڑکی لگائی اور بھاگے اور تسبیح بالکل نہیں کرتا. ہے کتنے منٹ کی؟ صرف 2 منٹ کی ہے یا زیادہ سے زیادہ 3 منٹ کی ہے, اور اس کا اجر اور ثواب آپ دیکھ لیں گے کتنا اجر اور کتنا ثواب ہے. اور دوسری ایک غلطی اس معاملے میں ہمارے لوگ کرتے ہیں, وہ جو جلدی جلدی پڑھتے ہیں, جو اگر تسبیح پڑھ رہے سبحان کسی کو دیکھیں گے منگلے بنا سے تیز اسپیڈ لگائی ہوتی ہے, یہ بھی غلطی ہے. یہ طریقہ بالکل غلط ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ جس سپیڈ سے میں پڑھ رہا ہوں نا واللہ صرف 3 منٹ لگتے ہیں, صرف 3 منٹ لگتے ہیں. یہ جو سپیڈ ہے اس سپیڈ سے تو 3 منٹ میں کیا موت آ جائے گی یا پیچھے کوئی جناب کو نقصان ہو جائے گا. تو سکون سے پڑھیں. یہ تیز پڑھنے والا یہ طریقہ درست نہیں ہے. اتنی بڑی نیکی اور اتنے بڑے اجر والے عمل کو اپنی اس کوتاہی, سستی اور غفلت کی وجہ سے ضائع نہ کریں. یہ آپ ایک تو طریقہ بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد آپ یہ تسبیح کریں اور سکون سے بیٹھ کے کریں. بھول جائیں دنیا کے کام کو تھوڑی دیر کے لیے, 3 منٹ کے لیے, اور 3 منٹ کے لیے بیٹھ کر اس تسبیح کو کر کے پھر اٹھیں اور جانا جائیں. اگر سنت نماز پڑھنے والی رہتی ہے تو سنت نماز پڑھیں اور پھر جائیں. سمجھ گئے؟ یہ تسبیح قطع نہ چھوڑا کریں, لازمی اس کو کیا ہے. تو منٹ کتنے ہیں؟ صرف 3. اجر کتنا ہے؟ اجر اتنا ہے کہ بڑی بڑی دولتیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بھی وہ اجر نہیں پا سکے گا جو یہ تسبیح کرنے والا اجر پا لے گا. یہ بہت بڑے کلمے ہیں, یہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ بڑے عظیم کلمے ہیں. ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ 2 کلمے تم بیٹھ کر پڑھ لو نا, 24 گھنٹے اگر ایک بندہ بیٹھا ذکر الہی میں لگا ہوا ہے نا, 24 گھنٹے, غور سے سننا میری بات, ایک بندہ 24 گھنٹے بیٹھا ذکر الہی میں لگا ہوا ہے اور ادھر ایک بندہ یہ ایک ذکر جو ہے نا وہ بیٹھ کر لے, تو اس کا یہ ذکر 24 گھنٹے اللہ کو یاد کرنے والا یا 24 گھنٹے ذکر الہی کرنے والا جو ہے اس سے بھی یہ زیادہ اجر پا لے گا. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ عدد ما خلق وسبحان اللہ ملء ما خلق وسبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء وسبحان اللہ ملء ما فی الارض والسماء وسبحان اللہ عدد ما احصى کتابه وسبحان اللہ عدد کل شیء وسبحان اللہ ملء کل شیء. اس کا معنی بڑا پیارا ہے. اللہ میں سبحان اللہ اتنی دفعہ کہتا ہوں جتنی زیادہ تعداد تیری مخلوق کی ہے نا, اتنی تعداد میں تیری میں تسبیح سبحان اللہ کہہ کے کرتا ہوں, اور اس کا جو وزن بنتا ہے تیری ساری مخلوق کا, اس کے برابر جو ہے نا وزن اس تسبیح کا کر کے سبحان اللہ میں تیری پاکی کو بیان کرتا ہوں. اور پھر زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کی تعداد کے برابر اور اس کے وزن کے برابر میں کہتا ہوں سبحان اللہ. لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ایک ایک حرف کی تعداد, لوح محفوظ میں لکھے ہوئے تمام حروف کی تعداد کے برابر میں کہتا ہوں سبحان اللہ. اور میں ہر چیز کی تعداد کے برابر کہتا ہوں سبحان اللہ, اور میں ہر چیز کی اس کا جو وزن ہے اس کے وزن کے برابر کہتا ہوں سبحان اللہ. یعنی کوئی چیز چھوڑی نہیں اس ایک جملے کے اندر. تو اسی طرح الحمدللہ بندہ کہے, الحمدللہ عدد ما خلق
والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله عدد ما في الأرض والسماء والحمد لله ملء ما في الأرض والسماء والحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. بلکہ آپ تسبیح کر لیں. اور ایک بندہ بیٹھا 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے اور آپ نے یہ تسبیح بیٹھ کر 1 منٹ میں آپ نے کر لینی ہے یا 1.5 منٹ اس کو لگتا ہے. 1.5 منٹ کی یہ تسبیح 24 گھنٹے ذکر الہی میں کو مشغول ہے تو اس سے بھی یہ افضل ہے. اس کے پیچھے اصل کیا کہ یہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ بڑے وزنی کلمے ہیں, بڑے عظیم کلمے ہیں. اور ویسے بھی جو حدیث میں اور حدیث میں کہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ 4 کلمے اللہ نے چن لیے ہیں اور ان 4 کلمات کو اللہ تعالیٰ تمام کلمات سے زیادہ محبوب رکھتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ تمام کلمات سے زیادہ محبوب مجھے یہ کلمات ہیں. تو یہی کلمات یہاں تسبیح میں ان 4 میں سے 3 آپ پڑھتے ہیں, سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر. تو اس کی آپ باقاعدگی کریں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں جو کمیاں کوتاہیاں اور سستیاں کی جاتی ہیں ان سے جو ہے نا اجتناب کرنا چاہیے. اس کے بعد اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 127 عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خمیسۃ لها اعلام فنظر الى اعلامها نظرہ لما انصرف قال اذهبوا بخمیصتی هذه الى ابی جہم واعطونی بانبجانیہ ابی جہم فانها الحتنی آنفا عن صلاتي. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی. آپ نے اس کی دھاریوں کی طرف دیکھا, آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا میری یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور ابو جہم کی سادہ چادر میرے پاس لے آؤ. اس نے تو ابھی مجھے نماز سے غافل کر دیا. خمیصۃ اللہ اعلام دھاری دار چادر, نظر الی اعلامیہ اس کی دھاریوں کی طرف دیکھا, اذهبوا بخمیصتی میری چادر کو لے جاؤ, واعطونی میرے پاس لاؤ, بانبجانیہ سادہ اور معمولی چادر, الحتنی مجھے غافل کر دیا, آنفا ابھی, انبجان یہ شام میں ایک شہر کا نام ہے جہاں اون کی موٹی سادہ چادریں بنائی جاتی تھی جنہیں انبجانیہ کہا جاتا ہے. یہ ایک صحابی ہیں ابو جہم, تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر تحفے میں دی اور یہ چادر یمن کے ایک شہر انبجان اس شہر کی بنی ہوئی یہ اونی چادر تھی. اب یہ چادر ایسی تھی کہ اس کے اوپر نقش نگار بنے ہوئے تھے, ذرا خوبصورت ڈیزائن سٹائل اس کا بنا ہوا تھا. تو وہ چادر بطور تحفہ ابو جہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. ابو جہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو لے کر اوڑھ کے آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی. لیکن دوران نماز آپ نے یہ محسوس کیا کہ آپ کی توجہ چادر کے جو نقش و نگار ہیں یا اس کے ڈیزائن ہیں یا اس کی جو دھاریاں ہیں اس کی طرف آپ کی کوئی توجہ گئی ہے. تو آپ نے جب نماز پڑھ لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا گھر میں کسی کو اور فرمایا یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اسے یہ کہو کہ بھئی یہ تم اپنی یہ چادر رکھو, اگر تم نے کوئی تحفہ مجھے دینا ہی ہے تو پھر کچھ سادہ سی چادر مجھے دے دو, یہ دھاری دار اور ڈیزائن دار نقش والی دھاریوں والی یہ مجھے نہ دو, اس نے تو مجھے نماز سے غافل کر دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سب سے پہلی بات یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عبادات سے بڑی محبت, لیکن خاص کر نماز میں آپ بڑی ہی خشوع و خضوع کے ساتھ آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے. آپ جب نماز میں ہوتے, اللہ کی عبادت میں ہوتے تو پوری دنیا سے کٹ کے, بالکل جیسے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, آپ اللہ کو یاد کریں ایسے کہ پوری دنیا سے کٹ کے پوری توجہ اللہ کی طرف کرتے ہوئے.
پوری توجہ اللہ کی طرف کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو. وہ اللہ کے نبی اپنی نماز اسی طرح پڑھتے تھے کہ دوران نماز آپ کی توجہ کہیں نہیں جاتے تھے. آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں اللہ کی ہیبت، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی شان، اور زبان پر اللہ کا ذکر، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا. ہماری طرح نہیں کہ جیسے ہم نماز میں کھڑے ہوں تو میں دکاندار ہوں تو میری توجہ نماز کے دوران ہی اپنی دکان میں ہے. میں کہیں پر ڈرائیور ہوں تو میری توجہ اپنی اس ڈرائیونگ میں ہے. میں کہیں پر کوئی بھی تجارت کام کرنے والا تو مسجد میں آیا نماز پڑھ رہا ہوں لیکن دل اور دماغ میری تجارت کے اندر ہوتا ہے. کھیت کھلیان جو بھی کام کرنے والے آپ مجھے بتائیں، مجھ سمیت ہم سب اپنی نمازوں میں کتنی توجہ کے ساتھ، ہم دھیان کے ساتھ اپنی نمازیں پڑھتے ہیں. لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور نماز بھی اصل فائدہ دینے والی یہ ہے کیونکہ قرآن یہی کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح، کامیابی، نجات، عزت و عظمت اس بندے کو ملنے والی ہے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کو اختیار کرتے ہیں. اور عملاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ نماز آپ دیکھیں کہ اتنی سی بات پر بھی آپ نے برداشت نہیں کیا کہ ایک دھاری دار چادر کے نقش نگار، ممکن ہے دوران نماز کو ایک آدھ بار آپ کا خیال چادر کی دھاریوں کی طرف چلا گیا ہو اور آپ نے اس کو بھی برداشت نہیں کیا. یہ نہیں ہے کہ آپ پوری نماز میں کہیں چادر کی دھاریوں کی طرف ہی دیکھتے رہے ہوں گے تو چند لمحات کے لیے ممکن ہے آپ کی توجہ اس چادر کی دھاریوں کی طرف چلی گئی ہو، لیکن آپ نے اس کو برداشت نہیں کیا اور آپ نے اس چادر کو اتار دیا. فرمایا کہ یہ چادر لے جاؤ. اور جس نے تحفہ دی ہے اس کا بھی دل رکھنا تھا کہ میں نے تحفہ بھیجا ہے اور میرا تحفہ واپس کر دیا. تو آپ نے دل رکھنے کے لیے کہ ابھی اگر تحفہ دینا ہے میں قبول کروں گا لیکن اس کی بجائے کو سادہ چادر بھیج دو، یہ چادر رہنے. تو یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور نماز کے ساتھ آپ کا تعلق اور نماز میں آپ کا یہ خشوع و خضوع اور نماز سے آپ کی محبت کہ آپ نماز میں غافل نہیں ہونا چاہتے. اس لیے آپ نے نماز میں خشوع و خضوع کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں اگر تم میں سے کوئی نماز سے پہلے کھانا کھانے لگے، ادھر سے نماز کا ٹائم ہو جائے، کھانا تمہارے پاس آ گیا، تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے تو اب کھانا کھا لو، نماز تم بعد میں پڑھ لینا. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم نماز میں چلے جاؤ، تمہاری توجہ کھانے میں رہے اور تم توجہ سے نماز نہ پڑھ سکو، تو یہ درست نہیں ہے. اپنی نماز کو سنوارنے اور بچانے کے لیے تم اس سے پہلے اپنے اس عمل سے فارغ ہو جاؤ. سمجھ گئے؟ اسی طرح اگر کسی کو رفع حاجت یا پیشاب کی ضرورت پیش آ جائے تو اسے بھی یہی حکم ہے کہ بھی پہلے اپنی ضرورت کو پورا کرو اور نماز میں بعد میں. کیوں؟ کیونکہ دوران نماز کہیں تمہاری توجہ اسی بات میں نہ رہے کہ میں نے تو باتھ روم میں جانا تھا، میں نے تو رفع حاجت کے لیے جانا تھا، اور تمہاری توجہ نماز میں اس طرح نہ ہو جیسے ہونی چاہیے. تو نماز کے معاملے میں خشوع و خضوع کو اختیار کرنے کے لیے جو اسباب ہیں اس کا اہتمام کیا جائے اور ان اسباب سے بچیں کہ جو اسباب نماز کے خشوع و خضوع میں خلل ڈالتے ہیں ان سے بچیں. اب ہماری نمازیں عزیز بھائیوں یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سے لوگ اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا انہوں نے نماز میں کیا پڑھا. ایسے بندے کی کوئی وہ نماز نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے، اور اس کا وہ درجہ اور وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے کہ جو اس نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا. اسی لیے نماز، فرض نماز سے پہلے یہ جو سنت نماز پڑھوائی جاتی ہے نا، وہ اس لیے پڑھوائی جاتی ہے کہ فرض میں داخل ہونے سے پہلے تم اپنی سنت نماز کے دوران شیطان سے لڑ کے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے آگے لے آؤ اور آگے جو فرض نماز سنی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے اس میں پوری توجہ حاصل کرو.
اور پھر بعد میں جو سنت نماز رکھی ہے کہ اگر چلو فرضوں میں کہیں کمی رہے گی تو اس کو یہاں پورا کر لو. تو یہ فرض نمازوں کے آگے اور پیچھے سنت نماز کا بھی اس کے پیچھے بھی یہی مقصد ہے کہ تمہاری نمازوں میں کہیں کمی نہ رہ جائے, تمہاری نماز وہ پوری ہو جائے, درست ہو جائے اور تم اس کا مکمل اجر پاؤ. اور میرے بھائیوں اسی طرح علماء نے, اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ ہماری بعض مساجد میں, آپ بعض مساجد میں دیکھیں گے کہ سامنے دیواروں پر بڑے نقش نگار بنا دیے جاتے ہیں, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. بعض کا لوگ یہی کرتے ہیں کہ جب وہ مسجد میں آتے ہیں نمازیں پڑھنے کے لیے تو ان کی نظریں گھومتی ہیں. اگر اپنے جسم پر لی ہوئی دھاری دار چادر پر نظر پڑے تو اللہ کے نبی اسے برداشت نہ کریں, اور اگر آپ اپنے سامنے دیواروں پر نقش و نگار بنا دیں تو اللہ کے نبی اس کو برداشت کریں گے. اس لیے علماء نے کہا کہ تمہاری جو سامنے مسجد کی دیواریں ہوتی ہیں ان کو سادہ رکھو, اس پر نقش و نگار بنانے, پھول بوٹے لگانے, اور بعض مسجدوں میں آپ دیکھیں گے تحریریں مسجد کے سامنے دیواروں پر لکھی ہوتی ہیں, تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ ایک نمازی مسجد میں آئے تو اس کے دھیان ان چیزوں کی طرف نہ جائیں بلکہ اس کا دھیان اپنی نماز کے اندر رہے. اور اسی طرح ہمارے بعض آج کے دور کے جینٹل مین اور آج کے دور کے بڑے جناب سوٹڈ بوٹڈ رہنے والے لوگ بھی اپنے لباس میں آپ جانتے ہیں کہ بعض, ابھی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, ایسے بعض لوگ آ گئے ہیں جو مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں, وہ کچھے پہنے ہوتے ہیں, نکریں پہنی ہوتی ہیں, اور ان کی نکریں ان کے گھٹنوں سے اوپر ہوتی ہیں, اور وہ اب نماز پڑھنے کے انہیں پتہ ہے کہ کپڑا گھٹنے سے نیچے ہونا چاہیے, تو وہ اپنی اس نکر کو گھسیٹتی ہیں نیچے کے گھٹنے تک آ جائے, اور پھر جب وہ رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے سے ننگے ہو رہے ہوتے ہیں. اور پوری نماز میں ان کو یہی فکر رہتی ہے کہ کس طرح گھٹنا بھی ڈھانپنا ہے, پیچھے سے بھی ڈھانپنا ہے. تو وہ گھٹنا ڈھانپے تو پیچھے سے ننگے ہیں, پیچھے سے ننگے, اگر پیچھے ڈھانپتے ہیں تو آگے گھٹنے ننگے. یہ ایسے لوگ بھی لباس پہن کر نمازیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور وہ پوری نماز میں اپنے اس لباس کے ساتھ ہی لگے رہتے ہیں. اور ایسی ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے رومال کے ساتھ ہی کھیلتے رہتے ہیں نماز میں. بعض لوگ آپ کو ایسے بھی ملے کہ پوری نماز کے اندر اپنے رومال کے ساتھ کبھی ادھر رکھ رہے ہیں اس کو, کبھی ادھر رکھ رہے ہیں اس کو, کبھی ایسے سوار رہے ہیں اس کو, اسی کھیل میں لگے ہوئے. اور یہاں آپ اپنے نبی کا عمل دیکھ لیں کہ ایک چھوٹی سی بات کہ دوران نماز دھاری والی چادر اور اس کی دھاریوں کی طرف آپ کا خیال چلا گیا, آپ نے اس کو چادر کو اتار دیا. اور یہاں تو جناب پھر آپ جانتے ہیں جو سلسلے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اصلاح فرمائے. نماز کے خشوع و خضوع کا معاملہ یہ بہت اہم ہے, اس کا اہتمام کریں. آج یہ 2 حدیثیں انتہائی اہم تھیں, ان دونوں حدیثوں کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے. ایک حدیث اذکار والی ہے, جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں, ان اذکار کو آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا, دائمی طور پر اس کا اہتمام کریں اور کبھی بھی اس میں جلدی مت دکھائیں. 2 منٹ کے لیے بیٹھ کر اذکار کو مکمل کر لیں, اس کے بعد جو آپ کا دنیا کا کام ہے وہ کرنے کے لیے دوڑیں. بعض کا ہم بڑے جلدی میں ہوتے ہیں کہ یار کہیں جلدی جانا ہے, جلدی پہنچنا ہے, اس لیے ہم اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. آپ یقین جانیں تجربے کی بات ہے, آزمائی ہوئی بات ہے, آپ یہ 2 منٹ کی تسبیح چھوڑ کر جلدی سے بھاگو گے, راستے میں آپ کو کوئی رکاوٹ, پریشانی یا آپ کو کوئی مصروفیت پڑ جائے گی, اس سے بھی زیادہ وقت لگ جائے گا. اور اگر وہ 2 منٹ آپ مسجد میں لگا کر نکلیں گے تو آگے راستے آسان ہوتے جائیں گے انشاءاللہ, آپ کا وقت بچے گا. وقت میں برکت اور وقت میں وسعت, آپ جتنا اللہ کو ٹائم دیں گے اتنا ہی ان چیزوں میں آپ کو برکت نظر آئے گی اور وسعت نظر آئے گی. جتنا وقت آپ اللہ کو دیں گے اور جتنا کم وقت آپ اللہ کو دیں گے یا اللہ کے ذکر کو جتنا وقت آپ کم دیں گے اتنا ہی آپ کے وقت میں بے برکتی ہو جائے گی. آپ کے آدھے گھنٹے کا کام 6 گھنٹے میں ختم نہیں ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں نا یار, ہاں بھائی مثال میں دیتا ہوں, کام کرنے والے ہمارے میرے جیسے کوئی عامل لیبر, مجھے کام ملا یہ دیوار پینٹ کرنی ہے. اب میں جانتا ہوں کہ اس دیوار کو
میں 2 دن میں پینٹ کر سکتا ہوں اگر میں اس کا جانتا ہوں تو، ٹھیک ہے نا، اور میں کہہ بھی دوں گا مالک سے کہ میں 2 دن میں اس کام کو ختم کر دوں گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 15 دن ختم نہیں ہوتا، وہ کام 15 دن ختم نہیں ہوتا. کیوں؟ بے برکتی. اور بے برکتی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم وہ ٹائم جو اللہ کو دینا چاہیے نا وہ ٹائم ہم ادھر دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ انہیں ٹائموں کے اندر ہمیں کھپا لیتا ہے. 2 دن کے کام مہینوں پر لٹک جاتے ہیں. اور اگر ان چیزوں کا اہتمام کر لیا جائے، ذکر اذکار اس کو صحیح وقت پر صحیح طریقے سے، اس کی تعداد، ان تمام چیزوں کا خیال اچھے اہتمام سے یہ سب کریں تو آپ کے وقت میں برکت ہوگی، انشاءاللہ وسعت ہوگی، خیر ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے. اور دوسرا جو حدیث میں خشوع خضوع کا معاملہ، اس کی طرف بھی توجہ دے تاکہ ہماری نمازوں کا وہ اجر اور ثواب ہمیں ملے جو اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.